اب آئیے کراچی کے اس علاقے سے نکل کر چلیے دربار شام کی طرف۔ شام میں حاکم شام کے جو درباری تھے کون کون ہے یہ بہار میں علامہ مجلسی نے نام نقل کیے، میں نام لے دیتا ہوں، خیر سے یہاں پہ نام لینے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ عامر ابن عثمان، خدا کی لعنت ہو اس پر، ماشاءاللہ بے شمار۔ عامر ابن عثمان، عامر ابن عاص۔ عامر ابن عاص کون تھا؟ جب یہ پیدا ہوا تھا تو 10 مردوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا بیٹا ہے، ایک پہ 10 نے۔ عاص ابن وائل کے کیونکہ 10 مر چکے تھے تو سب نے کہا چلو اس کے 10 جا چکے ہیں اس لیے اس کو دے دو۔ یہ عمرو ابن عاص، مغیرہ، عتبہ بن ابی سفیان، یہ سب کے سب آئے معاویہ کے پاس اور کہا کہ یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ حسن مجتبیٰ کو دربار میں بلائیے، ہم سب حسن مجتبیٰ سے مناظرہ کریں گے، باب العلم کے فرزند سے مناظرہ کرنے چلیں گے۔ معاویہ نے یہ سنا، معاویہ کا مطلب تو پتہ ہے نا آپ کو، تو معاویہ نے کہا کہ تم انہیں جانتے نہیں ہو، یہ وہ ہے کہ جن کو رسول نے اس طرح علم دیا ہے جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چگتی ہے، تو مناظرہ کیا کرو گے، الٹا ہمیں بھی رسوا کر دو گے۔ کہا کہ معاویہ تم نے بنو امیہ کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے، کب بلاؤ حسن مجتبیٰ کو، ہم مناظرہ کریں گے، ہم 5 ہیں وہ اکیلے ہوں گے۔ معاویہ نے کہا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، دعوت نامہ بھیجا، آئے حسن مجتبیٰ آئے، کہا کہ اے امیر المؤمنین کے فرزند، معاویہ نے خطاب کیا، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ میرے اصحاب، یہ 4-5 یہ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر بات پہنچ جائے جملہ آرام سے کہوں گا، آپ نے جان لگا کے سننا ہے، اگر ذہانت حسن مجتبیٰ پہنچ جائے تو میری خطابت نہیں، ذہانت حسن مجتبیٰ کو سلام کہیے گا۔ حسن مجتبیٰ نے کہا کہ مناظرہ قبول ہے، بس میری ایک شرط ہے، پہلے یہ لوگ جو ان کے سوالات ہیں یہ کریں، لیکن جب میں جواب دینے لگوں تو ان میں سے کوئی بھاگے گا نہیں، بھگوروں کی اولادیں ہیں، جب میں جواب دینے لگوں تو کوئی بھاگے گا نہیں۔ معاویہ نے ان سب کی طرف سے قبول کیا، کہا کہ ہاں قبول ہے۔ آئے ولید و مغیرہ آگے اور ایک ساتھ بولا، کہا کہ حسن مجتبیٰ اچھا صلح نامے میں کیا لکھا تھا، یہ مطلب بھی سن لیجیے اگرچہ میں نے پڑھا نہیں تھا، یہ جو صلح امام حسن ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ صلح امام حسن ویسی ہی تھی جیسے نبی نے کفار قریش کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی، یہ صلح کرنے سے کہیں سے ان کا اسلام ثابت نہیں ہوتا، جیسے نبی نے کفار کے ساتھ صلح کی آیت آ گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح نامے میں کیا تھا، امام حسن نے کیا لکھا تھا، جملہ بھی سن لیجیے، کہتا ہے اے معاویہ یہ لکھ کر دو کہ آج کے بعد سے کوئی شام میں میرے بابا پر سب و شتم نہیں کرے گا، صلح نامے کی ایک شرائط میں سے یہ شرط تھی۔ مغیرہ اور ولید آگے بڑھے، کہا کہ اے حسن مجتبیٰ تمہارے باپ نے قتل عثمان میں جو کلیدی کردار تھا وہ تمہارے بابا کا تھا، لوگوں کو بھڑکایا، عثمان کو قتل کرایا اور پھر 3 دن تک کسی کو عثمان کے لاشے کے قریب نہ جانے دیا، کہا کہ قتل عثمان میں کلیدی کردار تیرے بابا کا تھا حسن مجتبیٰ، اور عثمان کتنا اچھا داماد تھا تمہارا، پھر بھی تمہارے بابا نے عثمان کو قتل کروایا، 3 دن تک لاش پڑی رہی، کسی کو قریب نہ جانے دیا، یہ سب کا سب کیا جا رہا تمہارے بابا علی ابن ابی طالب کا تھا، ہم معاویہ سے یہ اجازت چاہتے ہیں کہ قصاص کے طور پر تمہارے خون کو بہا سکیں۔ حسن نے سنا، کہا بول لیا، کہا کہ آپ خاموش رہو، توجہ نہیں کرا پڑا، کہا بول لیا، کہا کہ آپ خاموش رہو۔ اور کون ہے؟ عمرو ابن عاص آگے بڑھا، کہا اے حسن مجتبیٰ تمہارے بابا نے ابو بکر و عمر کے قتل میں ایک کلیدی کردار ادا کیا، وہ ابو لولو کو بھیج کر کہا کہ قتل خلیفہ اول دور میں مولا متقیان کا ہاتھ، اور انہوں نے ابو لولو جو مجوسی تھا اس کو بھیج کے قتل میں کلیدی کردار ادا کیا، ان کے قتل کے قصاص میں ہم خلیفۃ المسلمین سے چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کریں۔ حسن مجتبیٰ نے کہا بول لیا، کہا کہ آپ خاموش رہو۔ دیکھا معاویہ کی طرف، کہا بھائی تو نے کیا بولنا ہے، کہا یہ جو بول رہے ہیں سب سچ تو بول رہے ہیں۔ اب سننا امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ اب سب بول لیے، سب نے کہا کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی، اب ہمتن گوش ہو کے آپ نے سماعت کرنا ہے، اب جملے میرے نہیں ہیں، جملے سبط اکبر زہرا کے لال حسن مجتبیٰ کے ہیں۔ آپ سارا سال ولایت علی سنتے ہیں، حسین سنتے ہیں، آج حسنی مزاج بنا کر حسن کے فضائل سننے ہیں۔ کہا کہ معاویہ بول لیے، سب نے کہا کہ معاویہ سن، انہوں نے بیچ میں نے جملے اس لیے پیش نہیں کیے کہ ان سب نے مولا متقیان پہ سب و شتم کیا بیچ میں اپنی گفتگو کے ساتھ ساتھ، العیاذ باللہ۔ کہا کہ معاویہ سن معاویہ جنگ بدر میں میرا باپ نبی کے ساتھ تھا، تیرا باپ لشکر کفار میں تھا۔ معاویہ سن، احد میں میرا باپ نبی کی حفاظت کرتا رہا، تیرا باپ وہ جو بت تھا حبل، اس بت کو لے کے لوگوں کی طرح آؤ بت کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔ معاویہ سن،
میرا باپ وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے نبی کی نبوت کی گواہی دی. تیرا باپ وہ تھا جو 70 سال تک بتوں کے آگے سجدہ کرتا رہا. کہا سن معاویہ، تیرا باپ وہ تھا جو بتوں کی پوجا کرتا رہا. میرا باپ وہ تھا کہ جس نے کعبہ میں بتوں کو آگے توڑا. معاویہ یہ سب یہ عمر تھا، عمر ابن عثمان تھا، مغیرہ تھا، یہ تیرا بھائی عتبہ تھا. ان سب کے حضور میں ایک روز نبی نے جب تو اپنے باپ کو اونٹنی پر بٹھا کے، اونٹنی کی مہار تیرے ہاتھ میں تھی اور یہ تیرا بھائی عتبہ جو دربار میں موجود ہے یہ اونٹنی کے پیچھے تھا، تو نانا رسول اللہ نے فرمایا تھا اللہم العن، بار اللہ تیری لعنت ہو، القاعدہ والراکبہ والسائقہ، اس اونٹنی کی جو مہار پکڑ کے چل رہا ہے اس پر بھی لعنت ہو، اونٹنی پر بیٹھے ہوئے پر بھی لعنت ہو، جو پیچھے چل رہا ہے اس پر بھی لعنت. تو وہ ہے کہ جس پر میرے باپ نے، میرے نانا نے لعنت بھیجی، تیرے دادا پر میرے باپ نے، نانا نے لعنت بھیجی، تیرے بھائی پر میرے نانا نے لعنت بھیجی. اب جملے سنیے گا. کہا تو کس علی کی بات کر رہا ہے؟ علی پر سب وہ ختم کر رہے تھے. کہا تو کس، بس آخری جملہ، تو کس علی کی بات کر رہا ہے؟ تو کس علی کی بات کر رہا ہے؟ سن معاویہ، میرا بابا کون تھا، میرا نانا کون تھا؟ سن معاویہ، جب نبی پردے کے قریب گئے تو پردے کے اس طرف میرا بابا تھا، پردے کے اس طرف میرا نانا تھا. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد صلی اللہ ماشاءاللہ. پردے کے اس طرف میرا بابا تھا، پردے کے اس طرف میرا نانا تھا. یہ مناظر امام حسن کا طویل انشاءاللہ کبھی زندگی رہی اگلے برس عارف بھائی یاد دلائیے گا. بس ساری باتیں حذف کر دی میں نے خیال رکھتے ہوئے. اچھا، اسی معاویہ کے دربار میں کریمی امام حسن مصطفیٰ دیکھنی آپ حضرات، کریم اہل بیت، کریم آل محمد. ایک دن بلایا حسن مصطفیٰ کو، جانے لگے تو کہا جتنے خزانے کے صندوق ہیں وہ سب آ کے حسن مصطفیٰ کے سامنے رکھ دو. سارے صندوق خزانے کے بھرے ہوئے، ہیرے جواہرات، سونے، اشرفیاں. امام حسن مصطفیٰ نے دیکھا تو کہا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے. اللہ اکبر. کہا یہ سب آپ کا. امام حسن مصطفیٰ نے کہا ہمیں مال دنیا دے رہا ہے. کہا اے حسن اور چاہیے تو اور مل جائے گا. اب جملہ معاویہ کا ہے، میں آرام سے پیش کروں گا، نہ جانے آپ کہاں کہاں پہنچے. کہا میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے، میں ہندا کا بیٹا ہوں. میرے پاس مال کی کمی نہیں ہے، میں ہند کا بیٹا ہوں. توجہ ہے حضرات. امام حسن مصطفیٰ نے وہ مال دولت جو دیا تھا لیا، وہ مڑے محل کے دروازے پہ آئے. اسی معاویہ کے کسی غلام نے آگے بڑھ کے حسن مصطفیٰ کی جوتیاں سیدھی کر دی. اللہ خدا سلامت رکھے آنکھوں میں جن کے آنسو. جوتیاں سیدھی کر دی. حسن مصطفیٰ نے وہ ساری دولت اس غلام کو دے دی. جملہ اگر حسن مصطفیٰ کا پہنچ جائے تو اپنی آواز کو وکیل تک پہنچانا ہے. معاویہ کی آنکھیں فرط حیرت کے پھٹی. کہا حسن اتنی ساری دولت ایک غلام کو دے دی. کہا تو نے کیا کہا تھا؟ تو ہند کا بیٹا ہے، میں فاطمہ الزہرا کا لال ہوں. اللہ اکبر. نعرہ حیدری. تو ہند کا بیٹا ہے، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد صلی اللہ محمد.